بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ آپ لوگوں سے یہ بتائیے کہ تمہیں اگر اللہ کا محبوب بننا، اللہ سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج جو ہے 2 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے سفر المظفر کا مہینہ گزرا، جس میں دنیا والوں کو اسلام نے بتایا کہ اسلام توہمات کا مذہب نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں آپ وہم کریں کہ یہ اس گھر کے اندر جو ہے نحوست ہے، اسی طرح دن میں نحوست ہے، یا ایک آدمی کی بیماری دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کے پاس آج خود اپنے سے نہیں جاتا ہے، اللہ کا حکم سے سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی پرہیز کرنے کے لیے بتایا گیا، کہا اتنا پرہیز کہ کفرار کا من الاسد، کوڑ کے مریض سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی توہمات کو کا شکار بنایا، بلکہ دین فطرت کو بتایا کہ دین فطرت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کائنات کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے، بڑے سے بڑی چیز جڑی ہوئی ہے، ایک ذرے سے ذرہ بھی جڑا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو رحمت دیکھنا ہے، بغیر رحمت کے کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سی دنیا ہو، عالم ناسوت ہو، عالم ملکوت ہو، اور کوئی سی دنیا ہو، ہر عالم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آئے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ ہو، عالم محشر ہو، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہو، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور سارے لوگوں کو اتباع کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی گئی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آزاد ہیں، آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے، جیسا من ہوگا ویسا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں بھی اپنی من مرضی پر نہیں چلتا ہوں، بلکہ مجھے جو وحی ہوتی ہے میں وحی کی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یا دل میں اللہ جو بتاتا ہے اللہ کی طرف سے میں اس پہ چلتا ہوں۔ تو وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی ہے، اور یہاں تک کا بھی اعلان کر دیا کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، آپ ذہنی طور پر بھی کبھی نہیں بھٹکے ہیں، ما ینطق عن الہویٰ، آپ نے زندگی میں کوئی بھی بات اپنی من مرضی کی نہیں کی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ نے بات کیا۔ تو سب سے بڑی ذات جو اللہ کے بعد میں ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس نے اس کو نصب العین بنایا، جس نے ان کو نمونہ بنایا، جس نے ان کو دیکھ کر چلنا سیکھا اور ان کی اتباع کی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا وہ ناکام ہوتا پھرے گا۔ اللہ پاک نے پہلے جنت کو بنایا ہے اور اس کے بعد جہنم کو بنایا ہے۔ جنت مہمانی کی جگہ ہے، وہاں پر جو اللہ پاک نے لوگوں کو بلایا، دعوت دیا ہے کہ جو ہمارے حکم پر چلے گا اور ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء کے طریقے پر آئے گا، میں اسے یہاں پر اپنے
مہمان خانہ بنایا ہوں جنت کو، یہاں پہنچ کر وہ مہمانی کرے گا، اور مہمانی تو 3 دن کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو ایسا نہیں ہے نزلا من غفور الرحیم تو ہے، لیکن لا یبغون عنہا والا ٹرانسفر نہیں ہوگا، یہاں سے دوسری جگہ نہیں بھیجا جائے گا، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو جنت مہمان کے جیسے مہمان کا قدر کیا جاتا ہے، تو اللہ کبھی مہمان ہوتا ہے اور اللہ کبھی میزبان ہوتا ہے۔ تو مہمان کا وہ عالم ہے کہ جب انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان اس اللہ کی قدر کرتا ہے، اس کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اللہ کبھی دل میں مہمان ہوتا ہے اور کبھی دل میں میزبان ہو کر آتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو جنت میزبانی کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پوری دین اور پوری شریعت اور تمام احکام جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی کرنے سے متعلق ہے کہ 4 بیوی مسلمان کر سکتا ہے، مثنی و ثلاثہ و رباع، لم تعدلوا فواحدۃ، تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، اور اگر ان بیویوں میں تم انصاف نہ کر سکو تو فواحدۃ، تو 1 بیوی پر اکتفا کرو، دوسری مت کرو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا ان وہبت نفسہا، کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرے اور آپ قبول کر لے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو 4 میں نہیں باندھا گیا ہے، بلکہ آپ کو اجازت دی گئی کہ کوئی بھی اگر اپنے آپ کو ہبہ کرے اور آپ بشرطے کہ آپ قبول فرما لیں تو اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ 100 جنتی مرد کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور پورے عالم کے اندر آپ سے اچھے خوبصورت اور صفات سے مزین کوئی بھی نہیں ہے، مکمل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اجازت ملنے کے باوجود آپ کے عمل کو آپ دیکھیں گے۔ ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے شادی کا کوئی بھی دنیا میں عورت انکار نہیں کر سکتی ہے، لیکن میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ آرام فرمائیں اور آپ کے سامنے سرانہ میں یہ بچے سب روئیں، اس آپ کو تکلیف ہوگی، میں ان بچوں کے رونے کی تکلیف سے میں آپ سے شادی ملتوی کرتی ہوں، میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اتنے سارے اجازات ملنے کے باوجود قرآن میں کھول کے بتا دیا، پھر بھی آپ کی بیواؤں سے شادی کی ہیں، اور وہ سلسلہ جو آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اب آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو سنوار سکیں۔ یہودی کہتے تھے مسلمانوں پر تو ہم نے جادو کر رکھا ہے، ان کا نسل نہیں بڑھے گا۔ مدینے میں 1 سال ہو گیا، سال بھر کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، تو اس سے پہلے وہ یہود اڑایا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر رکھا ہے، ان کا نسل نہیں چلے گا، یہ لوگ بڑھیں گے نہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے آ کر کے بتایا انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کو حوض کوثر تو قیامت میں ملے گا، اور بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اب وہ بھی بتا فصلی لربک وانحر، کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، تو پھر ان ثانیہ کا ولبتر، تو تمہارے سامنے مخالفین جو لوگ ہیں وہی لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، وہی لوگ جو ان کی نسلیں کم ہوتی جائیں گی۔ بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، جن لوگوں نے چیلنج کیا تھا جادو کرنے کا اور مسلمانوں کے کمزور ہونے کا، مسلمانوں کے مٹنے کا، آج دیکھنا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں،
آج جو ہے ریسرچ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی صورت آپ کے شان میں نازل کی گئی ہے کہ آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے اور ان پر کوئی مہربانیاں نہیں ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی بڑی مہربانیاں ہیں۔ آپ کو رحمت للعالمین بھی بنایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا۔ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کے محبوب بننے کا راستہ ہے۔ اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا تو اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا نسبت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔